بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے واقعہ معراج کے بارے میں بتائیں گے۔ جب خاندان بنی ہاشم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے محلے میں واپس آ گیا تو اس کے فوراً بعد 2 صدمے متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ پہلے حضرت ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا سے رخصت ہونا۔ ایک ہی سال میں 2 محسنان اسلام کا دنیا سے چلے جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی غم کا باعث تھا۔ اسی لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اسی دوران تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ عربی میں اسے واقعہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اسرا کے معنی ہے لے جانا، عروج کے معنی ہے اوپر جانا، اور معراج کے معنی ہے وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے انسان بلندی پر جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے سیڑھی کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس واقعہ کی تفسیر میں جائیں، اس پر پائے جانے والے چند اختلافات کو واضح کرتے چلیں۔ اس میں ایک اختلاف تو یہ ہے کہ کیا واقعہ اسرا اور واقعہ معراج ایک ہی مرتبہ پیش آیا یا یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ ہے، اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو مکے سے آسمانوں پر لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ ہے۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، ایک ہی رات میں یہ دونوں واقعات پیش آئے کہ پہلے پیغمبر اسلام کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا جو اسرا ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب لے جایا گیا جو معراج ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی۔ اس بارے میں امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جس نے معراج جسمانی کا انکار کیا اس نے پیغمبر اسلام کا انکار کیا۔ اور سید ابو الاعلیٰ مودودی المعروف مولانا مودودی بھی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی کو ماننا پڑے گا کیونکہ معراج روحانی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کی معراج کو روحانی سمجھتے ہیں ان کے پاس 2 ہی بڑی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو 3 حدیثیں ہیں جن میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور اس میں ان کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا جسم معراج پہ نہیں گیا کیونکہ ساری رات پیغمبر اسلام کا جسم میرے ساتھ بستر پر موجود رہا۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ظاہری اعتبار سے بالکل غلط ہے کیونکہ واقع معراج اس وقت پیش آیا جب پیغمبر اسلام اور حضرت عائشہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے یہ کہنا کہ ساری رات میں پیغمبر اسلام کے جسم کو بستر پہ محسوس کرتی رہی، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ کسی نے یہ تہمت لگائی ہے، کسی نے ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کو منسوب کر دیا ہے، ورنہ انہوں نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جو راویوں کا سلسلہ ہے وہ بھی کٹا ہوا ہے۔ آخری راوی کہتا ہے کہ میں نے خاندان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کسی آدمی سے سنا کہ وہ حضرت عائشہ سے یہ نقل کر رہا تھا، تو جس آدمی کا نام ہی پتہ نہ ہو اس روایت پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت امیر معاویہ کی ہے، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور تیسری روایت حسن بصری کی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا بھی نہیں، وہ پیغمبر اسلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو جس نے پیغمبر اسلام کا زمانہ نہیں پایا اس کا یہ کہہ دینا کہ معراج کے دن پیغمبر اسلام کا جسم تشریف نہیں لے گیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ تینوں روایتیں مولانا مودودی کے الفاظ میں رد ہو گئیں۔ اب دوسری دلیل بچی، وہ دلیل ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے میرا حبیب، جو رؤیا ہم نے تمہارے لیے قرار دیا ہے وہ رؤیا ہم نے اس لیے قرار دیا ہے کہ انسانوں کا امتحان ہو سکے۔ رؤیا عربی میں خواب کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو جسمانی معراج کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک خواب تھا، تو ہم اور آپ بولنے والے کون ہیں؟ مولانا مودودی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ رؤیا کے معنی خواب ہیں۔ رؤیا کے 2 معنی ہیں، ایک خواب
اور ایک رویت یعنی آنکھوں سے دیکھنا، تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اس میں لفظ خواب آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ خواب تو کبھی آزمائش نہیں ہوتا۔ خواب کے عالم میں آپ جو کچھ بھی دیکھ لیں اس میں کیا آزمائش ہو سکتی ہے دوسروں کے لیے؟ آپ جو بھی خواب بیان کریں کوئی شخص نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خواب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خواب میں اگر ہم بھی 7 آسمانوں کی سیر کر لیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فتنہ یا آزمائش اسی وقت ہوگی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کریں کہ میں خود یہ سارے واقعات دیکھ کے آیا ہوں۔ تب تو امتحان ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ لیکن پیغمبر اسلام اگر سب کچھ خواب کی بات بیان کریں کہ ہم نے خواب میں یہ سب دیکھا ہے تو کس کو پیغمبر پر اعتراض ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے محاورے میں بھی یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی عجیب بات بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑیے، آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بقول مولانا مودودی، قرآن کی یہی آیت جسے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو معراج کی روحانیت کے قائل ہیں، جسمانیت کا انکار کرتے ہیں، یہی آیت ان کے خلاف جا رہی ہے کہ اس واقعے کو آزمائش بنایا گیا ہے۔ آزمائش یعنی یہ دیکھنا کہ کون لوگ مانتے ہیں، کون انکار کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو جسمانی معراج کی تائید کرتا ہے۔ قرآن نے جب واقعہ معراج کو بیان کیا تو کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب عبد نہ خالی جسم کو کہا جا سکتا ہے اور نہ خالی روح کو۔ عبد تب ہی بنے گا جب جسم اور روح دونوں ملے ہوئے ہوں۔ ہارون الرشید عباسی کے زمانے میں علماء اسلام میں یہ اختلاف بڑھ گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ تو علماء نے بحث کے بعد یہ فتویٰ دے دیا کہ معراج روحانی تھی۔ چند دنوں کے بعد ایک دن کسی مقام پہ لوگ جمع ہوئے، بہلول دانا بھی وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ آج آپ نماز جماعت پڑھائیے۔ نماز جماعت پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور جس وقت قرأت شروع کی تو سورہ الحمد کے بعد یہی سورہ شروع کیا، مگر آیت کو بدل دیا۔ سبحان الذی اسری فی المنام لیلا، پاک ہے وہ پروردگار جو خواب کے عالم میں اپنے بندے کو لے گیا۔ تو سارا مجمع ایک دفعہ چونک اٹھا اور حیران ہو کے کہا کہ قرآن نے تو لفظ عبد استعمال کیا تھا، آپ یہ لفظ خواب کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ تو کہا کہ اگر قرآن نے لفظ عبد استعمال کیا تھا اور میں نے اس کو اس لیے بدلا کہ تم سب کا فتویٰ ہی یہی ہے، چنانچہ اس کو بدلنا چاہیے۔ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کون سا فتویٰ؟ تو کہا کہ آج سے چند دن پہلے ہارون کے دربار میں تم ہی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ معراج فقط خواب کے عالم میں ہوئی ہے، جسم نہیں گیا۔ اب جسم نہیں گیا تو قرآن نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، معاذ اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی کی بھی اصلاح کریں، اس لیے اس لفظ کو میں نے بدلا ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا واضح جواب ہے کہ اس کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ایک اعتراض اس پر اور ہوتا ہے، اس لیے روحانیت کی بات آتی ہے کہ اگر پیغمبر اسلام جسم کے ساتھ گئے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام گئے اور آئے، اتنی دیر میں وہ جو دروازے کی کنڈی ہے، کنڈی ہلتی رہی اور سفر مکمل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام جس بستر سے تشریف لے گئے وہ بستر ابھی گرم تھا، اس کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام واپس آ گئے۔ ایک شخص نے وضو کی نیت سے لوٹے میں پانی نکالا اور وہ پانی کی دھار ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام واپس آ گئے۔ اتنی جلدی جا کے واپس آنا تو خواب میں ممکن ہے، جسم کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ اعتراض معقول ہو، مگر آئنسٹائن کی ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کے بعد تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، اور اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ درج ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر یہ معراج کے واقعے کی بات ہوئی تو ایک یہودی کے کان تک یہ بات پہنچی، تو اس نے مذاق اڑایا کہ مسلمان بھی کتنے بے وقوف ہیں، ایسے آدمی کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں جو خلاف عقل بات کر رہا ہے کہ رات ابھی بستر گرم تھا اور میں 7 آسمانوں کو دیکھ کے آ گیا۔ یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان تک بھی پہنچ گئی، لیکن پیغمبر اسلام خاموش رہے۔ اگلے ہی دن وہ یہودی مدینے کے باہر جو باغات، چشمے اور جھیلیں ہیں وہاں جاتا ہے اور ایک بڑی مچھلی پکڑ کے لاتا ہے، لا کے اپنی بیوی کو دی۔ مچھلی اس وقت تک ابھی تڑپ رہی تھی۔
اس نے بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی مچھلی صاف کر کے پکاؤ، میں ابھی نہا کے واپس آتا ہوں، اور یہ کہہ کے چلا اور اس نے جھیل میں غوطہ لگایا۔ اب جب جھیل سے غوطہ لگا کے نکلا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ نہ مدینہ ہے، نہ وہ جھیل ہے، اور نہ وہ علاقہ ہے۔ ایک دریا تو نظر آ رہا ہے مگر بالکل اجنبی کوئی مقام ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں مرد بھی نہیں ہوں بلکہ عورت بن چکا ہوں، صرف جھیل میں ایک غوطہ لگا کر نکلنے کے بعد۔ میں ابھی اسی حیرت میں ہوں کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ اس سے زیادہ حیران ہوا کہ تم میری بیوی ہو، اتنی جلدی اپنے شوہر کو بھول گئی، یہ کہہ کے زبردستی پکڑ کے لے چلا۔ خیر وہ پکڑ کے لے گیا اور 7 سال یہ اس کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں اس کے ہاں 4 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ 7 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ اسی علاقے میں پھر آیا نہانے کے لیے۔ غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ لگا کے اب جو نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی شہر مدینہ ہے، وہی اس کی جھیل ہے، اور جھیل کے کنارے میرے ہی کپڑے پڑے ہیں۔ حیرت کے عالم میں ہے کہ 7 سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا، کپڑے اب تک بوسیدہ بھی نہیں ہوئے ہیں، اس پاس کے علاقے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ اس حیرت کے عالم میں کپڑے پہن کر چلا، وہ سارا راستہ وہی ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو حیران ہو کے دیکھا کہ بیوی ناراض ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خود کسی کی بیوی تھا، لیکن اب اس کی بیوی ناراض ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے سپرد مچھلی کر کے گئے تھے کہ میں اسے تیار کروں، اور تم خود کہاں رہ گئے تھے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مچھلی اب تک تڑپ رہی ہے۔ وہ جو مچھلی کا تڑپنا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اتنی دیر میں یہ نہا کے آ بھی گیا اور یہ 7 سال گزر گئے۔ تو واقعہ معراج کی ایسی دلیلیں بھی پروردگار نے پیش کیں۔ ان اختلافات کے علاوہ جو ہم نے بیان کیے، 3 اختلافات اور ہیں۔ پہلا اختلاف یہ کہ واقعہ کب اور کس تاریخ کو پیش آیا۔ زیادہ معتبر ہے 27 رجب اعلان رسالت کے 10 سال بعد، مگر اس میں اور بہت ساری روایتیں ہیں۔ 17 رمضان کی روایت بھی ہے، شوال کی روایت بھی ہے، 21 رمضان کی روایت بھی ہے، ربیع الاول کی روایت بھی ہے، اور رجب کے شروع کی روایت بھی ہے۔ 17 رمضان، شوال، 21 رمضان، ربیع الاول اور رجب کے شروع کی روایات بھی موجود ہیں۔ کس سال یہ واقعہ پیش آیا، اس میں بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 6 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 8 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 14 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 20 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 3 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 11 سال پہلے پیش آیا۔ پھر یہ کہ یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا، اس میں بھی 5 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ خانہ کعبہ سے شروع ہوا، دوسری روایت ہے کہ جناب ام ہانی کے مکان سے شروع ہوا، تیسری روایت ہے کہ یہ واقعہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے شروع ہوا، چوتھی روایت یہ ہے کہ شیب ابی طالب سے شروع ہوا، پانچویں روایت یہ ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے شروع ہوا۔ اور پھر ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا یا کئی مرتبہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اعلان نبوت کے 2 سال بعد اور ہجرت کے 2 سال بعد۔ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا، اس کے بارے میں جو 5 نظریے ہیں، یہ 5 نظریے اصل میں 2 ہی نظریے بن جاتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان، شیب ابی طالب اور مکہ کی پہاڑیاں کچھ اتنے قریب ہیں کہ اگر جناب خدیجہ کے مکان سے بھی پیغمبر اسلام گئے ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے گئے ہیں یا شیب ابی طالب سے گئے ہیں۔ البتہ دوسری روایت جو ہے وہ سفر معراج کے لیے معتبر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب آرام کر رہے تھے۔ کہاں آرام کر رہے تھے اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جو حجر اسماعیل علیہ السلام گول دیوار بنی ہوئی ہے وہاں آرام کر رہے تھے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان میں۔ حضرت ام ہانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑی بہن اور حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام اپنے گھر سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے اور کبھی دوپہر کو یا رات کو بہت تھک جاتے تھے تو تھوڑی دیر اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں آرام کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ 27 رجب سن 10 بعثت نبوی کی شب تھی، آدھی رات کا وقت ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام تنہا نہیں ہیں، پیغمبر اسلام کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ،
اور ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔